بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ سرور کائنات، سرور دو عالم کے معنی کیا ہے؟ بولیے کیا معنی؟ کائنات کا بادشاہ؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ لفظ درست ہے؟ ان الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ لم یکن لہ شریک فی الملک، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے حکومت کے اندر۔ لہ الملک، لہ ملک السماوات والارض، لا یشرک فی حکمہ احدا۔ کہاں یہ نصوص قطعیہ، کہاں حضور کا یہ فرمانا میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں غیب کے، میں نے کب کہا ہے کہ میں تمہارے کسی نفع اور نقصان پر قادر ہوں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان ادری ما یفعل بی ولا بکم، میری حیثیت تو یہ ہے تمہاری طرح کا انسان ہوں، ہاں مجھ پر وحی آئی ہے، اس وحی کو تم تک پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں، اس پر مامور ہوں۔ تم سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، نہیں سنو گے تب بھی پہنچاؤں گا، تم گالیاں دو گے تب بھی پہنچاؤں گا۔ یہ ہے پوزیشن جو نبی کی آتی ہے۔ کتنی دفعہ آئی ہے یہ پوزیشن قرآن میں؟ تو واقعہ یہ ہے کہ ان اعتبارات سے غور کیجئے کہ ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہونے کا تصور ہے وہ ان حجابات کی وجہ سے ختم۔ قرآن ہم سے متعلق ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کہیں پر نماز کا ذکر آ گیا، کہیں روزے کا ذکر آ گیا، کہیں کچھ اخلاقی تعلیم، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا تعلق ہم سے ہے۔ یہ ٹوٹل قرآن کا کتنا حصہ ہوگا؟ آگے چلیے، یہ تو میں نے مکی قرآن کا تجزیہ کیا، مدنی قرآن، جس کو میں اپنے دورہ ترجمہ قرآن میں کہا کرتا ہوں کہ اب ہم پھر مکی جنت میں داخل ہوئے۔ جنتیں ہیں، جنتان ہیں قرآن مجید کے اندر، مکی جنتیں اور مدنی جنتیں۔ مکی صورتیں مکی جنتیں ہیں، ان کے اپنے مضامین ہیں، ان کے اپنے میوے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے مباحث ہیں۔ مدنی صورتوں کے اپنے اور رنگ ہے، اس کے اور مسائل ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جنتان جو ہے سورہ رحمان والے الفاظ وہ قرآن مجید پر بھی اپلیکیبل ہیں۔ مکی جنتیں، مدنی جنتیں۔ مدنی جنت میں آئیے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے، کتنی بڑی بحث ہے منافقین کے بارے میں۔ ہمارا احساس کیا ہوتا ہے، ہم سے کیا سروکار اس کا، اب کوئی منافق تھوڑا ہی ہے، وہ تھے ان سے بات ہو رہی ہے، کوئی سروکار نہیں ہم سے۔ ہمارا دل کبھی لرزتا نہیں ہے، ہمارے رونگٹے کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کیسے ہو جائیں؟ جو وعید آ رہی ہے وہ ان کے لیے ہے بابا، ہمارے لیے کہاں؟ ہم سے کیا تعلق، سروکار کیا ہمارا، ہم سے نفاق کا کیا تعلق؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نفاق وہ شے ہے ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن۔ اس کے بارے میں، اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے نفاق کا صرف مومن کو، اور اپنے آپ کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ اس بات کو بیان کرنے میں مجھے یاد آیا، میں وہ غالب کا شعر جو ہے بیان کیا کرتا ہوں کہ راہ کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رازن کو، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہے ہی نہیں اسے کاہے کا ڈر کہ کوئی ڈاکو آ کے ڈاکہ مارے گا، پونجی کوئی نہیں، پاؤں پھیلا کر سوئے گا۔ جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت پونجی ہے اسے ڈر ہے ڈاکے کا، تو جو صاحب ایمان ہوگا اسے خوف ہوگا نفاق کا، اور جو منافق ہے اسے کیا خوف، پاؤں پھیلا کر سوئے وہ، اور ہم سوتے ہیں۔
سورہ نساء پڑھ جائیے پوری، سورہ توبہ پڑھ جائیے، کلائمیکس ہے جو نفاق کے موضوع پر، سورہ منافقون پڑھ جائیے، لیکن ہمیں کسی مرحلے پر یہ محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ حجاب طاری کر لیا ہے، ہم سے کیا سروکار اس کا؟ جبکہ کیفیت یہ ہے عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہ عمر ہوتے۔ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس سے کرنی کترا کر دوسرے راستے کو نکل جاتا ہے، اور ہر نبی کے امتیوں میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ بات کرتا تھا، میری امت کا محدث عمر ہے، اور وہ عمر یہ کہہ رہا ہے انشدو کا باللہ یا حذیفہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان منافقوں کی فہرست میں نہیں تھا جو حضور نے تمہیں بتائی تھی؟ یہ ہے وہ چیز۔ اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ اور معمون اور مسئول اور بالکل بری اور پاک اور عرفہ اور اعلیٰ اور منزہ نہ سمجھے تو پھر ہمیں ان آیتوں سے بھی کچھ ملے گا، کچھ فائدہ ہوگا، کچھ ہمارے جو ہے زنگ دھلیں گے، کچھ میل جو ہے وہ صاف ہوں گے، لیکن جب سروکاری نہیں، تعلق ہی نہیں۔ اب آئیے مدنی جنتوں کی کہ بہت بڑے بڑے میوے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اجی یہ ساری چیزیں تو فرض کفایہ ہے، چھٹی کہاں تعلق رہے؟ فرض عین تو نماز ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، فرض عین روزہ ہے، ہم رکھیں، ہم نے پورے رکھے، 29 رکھے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو خاص وقت کی تاریخ کہہ لیں، ان کو فرض کفایہ کہہ دیں، جہاد کو لازم تو نہیں، وہ حصہ بھی ہم سے منقطع ہے، کوئی تعلق ہی نہیں۔ پڑھ جائیں گے پوری سورہ سب پڑھ جائیں گے، لیکن مجال ہے کہ ذرا سا انٹروسپیکشن ہو، ذرا سا انسان اپنے اندر جو ہے درو بینی سے کام، لیکن میں کہاں کھڑا ہوں؟ غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے یہ کہ جان جملہ علم ہا این است و این، تاب دانی من کیم در یوم دین۔ کل علم کا خلاصہ لب لباب یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ قیامت کے دن تم کہاں کھڑے ہوگے، منافقوں کی فہرست میں ہوگے یا مومنوں کی فہرست میں ہوگے۔ تابدانی من کیم در یوم دین۔ سورہ صف پوری پڑھ گئے، کوئی ارتعاش تک نہیں ہے ہمارے اعصاب کے اوپر، کوئی فکر نہیں، کیا ہے یہ چیزیں ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، اس کا کوئی تعلق ہر مسلمان کی زندگی سے نہیں ہے۔ مدنی قرآن میں اگر کوئی شے ذرا سی ہم سے متعلق نظر آتی ہے تو وہ عبادات ہیں، کچھ احکام حرام حلال کے، سور نہیں کھانا، شراب نہیں پینی، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ریلیونٹ ہے چیزیں، بس۔ پھر کہوں گا کہ ان کا حساب لگائیے مدنی صورتوں کا کتنا حصہ ہوگا جو ان چیزوں سے مشترک، پوری صورتیں چلی گئی ہیں، 4 رکوعوں کی صورت سورہ حدید، نماز کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے، ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کہیں۔ کس چیز کی اہمیت ہے، واٹ از واٹ، کس شے کی تقدیم ہے، کس کی تاخیر ہے، کون زیادہ اہم ہے، کون کم اہم ہے، کون اولیت کی حامل ہے، کون ثانویت کے درجے میں ہے، یہ اگر فکر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے ان چیزوں سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ یہ 2 چیزیں تو ہو گئی عمومی۔ تیسری چیز اور، 2 بڑے بڑے حجاب ہیں اس وقت کے جو قرآن کے اور ہمارے مابین بڑی مضبوطی کے ساتھ تنے ہوئے ہیں۔ ایک حجاب ہے جس کو اقبال نے کہا ہے عذاب دانش حاضر، دانش حاضر، عہد حاضر کا فکر، فلسفہ، خیالات، نظریات، فلسفے میں، تمدنی مسائل میں، پولیٹیکل سائنس میں، اکنامکس میں، یہ دانش حاضر جس کو عذاب کہا اقبال نے، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔
مجھے اللہ نے، ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے فلسفے میں ڈال دیا، گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ میں پڑھ رہا ہوں، انگریز آ کے وہاں پر آرنلڈ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو مجھے جس عذاب میں اللہ نے ڈالا ہے، پھر جا کر میں انگلینڈ، انگلستان میں، جرمنی میں ان کے جدید نظریات پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے ان کی کاٹ کتنی ہے، یہ زہر کیسا ہے۔ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ آج تک ہم اس عذاب دانش حاضر کا کوئی توڑ پیدا نہیں کر سکے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس امت کی۔ ایک دور آیا تھا کہ جب کہ یونان کا فلسفہ آیا تھا، اسی طریقے سے آیا تھا، اسی طرح چھا گیا تھا، منطق کے میدان میں، فلسفے کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، سب میں آ کر یونان چھا گیا تھا۔ لیکن کچھ شخصیتیں ابھریں، غزالی اور ابن تیمیہ، انہوں نے ان کا پورا تانا بانا توڑ کر رکھ دیا۔ الرد علی المنطقیین، صحافت الفلاسفہ۔ آج نہیں ہوا ایک لیدے کا اقبال، لیکن اس کے بعد اقبال کے نام سے بھی اکیڈمیز بن گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایوان بن گیا کروڑوں روپے کا، اور یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اس کا نام بک رہا ہے۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز درون من نہ جست اسرار من۔ یہ سب اپنے خیال میں میرے دوست اور میرے ساتھی بنے ہوئے ہیں، میرے اندر جھانک کر کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے اندر